مکمل معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بندے کسی کو جن پڑ جائے یعنی حاضر ہو جائے اس پہ کوئی چیز اور اچانک بے ہوش ہو جائے تو وہ بے ہوش ہوتا ہے، اس کے منہ سے وہ چیز بول رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے مستقبل کی خبریں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بتاؤ جی میں پاس آؤں گا یا فیل، میرا یہ آگے کیسے زندگی کے گزرے گی، فلاں کام، یعنی غیب کی خبریں پوچھنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کفر ہے، گناہ ہے۔ وہ کاہن ہے جو حاضر ہوا ہے، شیطان اس کے منہ سے بول رہا ہے، وہ تو چاہتے یہ ہے کہ عقیدے خراب کرے اس گھر کے، اس ایریے کے لوگوں کے ہیں جی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، جو بھی غیب کی خبری دینے والے کے پاس آیا، اس کی باتوں کی تصدیق کی، اس کی باتوں کو سچا جانا، اس کی 40 دن کا تک عبادت نماز قبول نہیں ہوگی، اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کا اس نے انکار کر دیا۔ اور سب سے بڑا نقصان، وہ اس کے منہ سے جو چیز، جو جن بول رہا ہوتا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے جی۔ حقیقت کی کوئی بات اگر یعنی کوئی سچ بتا بھی دے تو وہ تکا مارتا ہے، پتہ کچھ نہیں ہوتا اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ تکا جب یعنی اس کو نا لنڈے کا کوٹ آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو پورا آ گیا وہ کہتا ہے بڑی فٹ چیز ہے لنڈا، جس کو پورا نہ آیا وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہ جو ہے الٹی سیدھی باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے پوچھنے پر کہ تیرے پر تیری پھوپھو نے جادو کروایا ہوا ہے، تعویذ فلاں نے تیرے اوپر کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جھوٹ بول کر جو ہے نا آپس میں دشمنیاں ڈلواتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے واضح طور پر یہ اشارہ موجود ہے، آیت ہے کہ یہ لوگ جدائی ڈلواتے ہیں، ٹھیک ہے، جوڑے جدا کر دیتے ہیں، دشمنیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ دشمن ہے، اس کی بات پر کبھی یقین نہ کریں۔ جن کبھی سچ نہیں بولتا، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر سچ بولے بھی پھر بھی ہمیں اجازت نہیں ہے اس کی بات پر یقین کرنے کی، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ایسی باتیں پوچھنے والے کے پاس جانے سے ہی منع کیا ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے جو ان کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اس وقت وہ ہوش میں ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے وہ مریض اپنی باتیں یا دوسروں کی؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں، وہ ہوش میں ہوتا، وہ بے ہوش ہوتا ہے اس وقت۔ وہ اس کا بولنا، اٹھنا، حرکت کرنا، وہ ایکچولی اس کے جسم کے اندر نا جن کا کنٹرول ہوتا ہے، وہ چیز اس کے اندر پوری آ چکی ہوتی ہے، وہ بول رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کچھ پوچھنا نہیں چاہیے، ورنہ پھنس جاتا ہے، نسلوں کی نسلیں پھر تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ جادو کر دیتا ہے، جس پر نہ ہو وہ بھی وہاں اس پر بھی ہو جاتا ہے اس حالت میں۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر جب مریض آتے ہیں ہمارے پاس تو وعدے کرتے ہیں، ان کے اندر جو جن حاضر ہوتے ہیں جی، جب ان کی لترول ہوتی ہے نا شیاطین جنات کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جی کلمے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی، قرآن کی، کعبے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، جا رہے ہیں۔ تو چوتھے دن، پانچویں دن پھر آئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں، کئی سالوں سے ان کا میں نے تجربہ کیا ہے۔ ایک نمبر، کیونکہ نبی کی بات سے کس سے زیادہ سچی ہو سکتی، یعنی نبی علیہ السلام کی بات سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جب منع کر دیا ہے غیب کی خبریں ان کے پاس جاننے سے، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے آگے۔ تو یہ دشمنیاں ڈلواتے ہیں، مسئلے مسائل خراب کرواتے ہیں۔ ایسے مریض کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے، تعویذ دھاگوں والوں کے پاس نہیں، بلکہ صحیح کسی مستند عالم قرآن و حدیث کی روشنی میں رقیہ الشرعیہ کے ذریعے قرآنی دم اونچی آواز سے پڑھ کے جو ہے نا دم کر آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی عالم ملے، ٹھیک ہے، نہیں تو خود گھر میں علاج کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔